اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ مصطفیٰ کریم کی دہلیز پہ آ جاؤ، مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، میرے محمد سے پیار کرو، رب خود تمہارے ساتھ پیار فرمائے گا۔ اب ہر بندہ مومن جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسی کو ہی اللہ کریم کو ہی معبود برحق تسلیم کرتا ہے، اب وہ اس سے پیار کی خواہش رکھتا ہے۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں اللہ سے پیار کروں، اللہ مجھ سے محبت فرمائے۔ میاں اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ مجھے اللہ کی محبت اور قرب نصیب ہو جائے، کیونکہ اللہ کی محبت سے ہی دنیا اور آخرت کے سارے کام بننے ہیں، عزتیں ملنی ہیں تو اللہ کی محبت سے ملنی ہے۔ اللہ نے ہی محبت جب کرنی ہے تو پھر ہی بگڑے کام سارے سنور جانے ہیں، بگڑے سارے کام تبھی بن جانے ہیں۔ تو اب ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں اللہ سے پیار کروں، میرا اللہ مجھ سے پیار کرے۔ تو لوگوں، اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھ خدا سے، مجھ اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میرے محمد کی دہلیز پہ آؤ، میرے مصطفیٰ سے پیار کرو، میں خود تمہارے ساتھ پیار کروں گا، اور پھر تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ کیسے معاف ہوں گی؟ جب ہم امتی اپنے نبی سے پیار کریں گے، جب امتی اپنے محبوب آقا سے پیار کرے گا، حضور کی تابعداری اور غلامی اختیار کرے گا، تو اللہ گناہ بھی معاف فرمائے گا اور خود اپنی محبت بھی عطا فرمائے گا۔ لوگوں، محبت کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، ایمان کی حلاوت کو پا لیا، جس کے اندر یہ تین خصلتیں ہیں، جس کے اندر یہ تین عادتیں ہیں، اس نے ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ صاحبو، وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ وہ تین خصلتیں، تین اوصاف کیا ہیں؟ سنیے، اگر آپ کے اندر اور میرے اندر یہ خصلتیں ہیں، یہ اچھی عادتیں اگر ہیں، تو سمجھ لیجئے اللہ کی محبت بھی ہمیں حاصل ہے، اللہ کی محبت بھی ہمیں حاصل ہے، اور ایمان بھی ہمارے من میں اترا ہوا ہے، ایمان کی مٹھاس بھی ہمیں نصیب ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں، آگے تشریف لائیں۔ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تین عادتیں، تین خصلتیں جس میں ہیں، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ پہلے نمبر پہ آپ کے اور میرے کریم آقا، لجپال مدنی مکی آقا، تاجدار کائنات، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی خصلت یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، ہر چیز سے بڑھ کر، یعنی دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ جس کے ساتھ وہ پیار کرتا ہو۔ لوگوں، کائنات کی ہر چیز بعد میں ہو، پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت جسے نصیب ہے، حضور فرمایا اسے ایمان کی مٹھاس حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پہ سرکار نے فرمایا کہ دنیا داروں سے بھی اگر وہ محبت کرتا ہے، اگر کسی سے بھی وہ محبت کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو اس نے بھی ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی حلاوت کو حاصل کر لیا، اسے بھی ایمان کی مٹھاس نصیب ہوئی۔ جس نے کسی سے بھی پیار کیا تو اللہ کی رضا کے لیے، پیسے کے لیے نہیں، دنیا کے لالچ کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ میں پیار کروں گا تو یہ کھڑے ہو کے میرے استقبال کریں گے، اس لیے محبت نہیں کی،
کہ وہ پیسے والا ہے مجھے نذرانے دے گا، اس لیے محبت نہیں کی کہ تھانے کچہری کے کام نکلوائے گا، کسی سے بھی محبت کرتا ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اس نبی کا امتی ہے جس کا میں امتی ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں اس نے مٹھاس کو، ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ اور تیسرے نمبر پہ حضور فرمایا کہ جسے ایمان کی مٹھاس حاصل ہے، اس تیسری خصلت یہ ہے کہ حضور فرمایا کہ جو کفر سے ایمان میں آیا، جو مسلمان ہوا، اب کفر کی طرف لوٹنا اتنا اسے ناپسند ہے، اتنا اسے کفر کی طرف جانے سے نفرت ہے، جتنا بندہ جو ہے آگ میں کودنے سے نفرت کرتا ہے، آگ میں جلنے سے جتنا بندہ ڈرتا ہے، اس سے بھی زیادہ وہ بندہ اس بات سے ڈرے کہ ایمان والا ہے اور اب کفر کی طرف جائے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کا بھی ایمان پکا ہے اور اس ایمان کی پختگی کی وجہ سے اسے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوئی ہے۔ اب لوگوں ترازو لیجئے، من میں جھانک کے دیکھیے اور وزن کیجئے ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول سے کتنی ہے۔ ایک طرف میرے ماں باپ ہوں، دوسری طرف میرے کریم آقا کی ذات ہو، ایک طرف ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، دوسری طرف محبوب نبی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر ماں باپ کو چھوڑ کے مصطفیٰ کے دامن کو تھام لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میری محبت کائنات میں سب سے زیادہ اگر ہے تو وہ محمد عربی سے ہے۔ لوگوں مصطفیٰ کریم سے اور اللہ سے محبت کرے، دنیا میں کسی سے بھی اتنی محبت اسے نہ ہو تو یہ ایمان کی حلاوت کا حصول ہے۔ اور پھر کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ آج آپ اور میں سبھی یہ دیکھیں کہ میری محبتیں کس سے ہیں۔ علماء سے کیا میری محبت ہے؟ کیونکہ ظاہراً وہ بڑے غریب ہوتے ہیں، ان کے نہ اچھے کپڑے ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے پاس اچھی گاڑی ہوتی ہے۔ وہ مسجد کا امام جس کی 5 سے 7 ہزار تنخواہ ہے، کیا میری اس کے ساتھ اور آپ کی اس کے ساتھ محبت ہے؟ یہاں دیکھا جائے گا کہ پیسے والے اور گاڑی والے سے میری محبت ہے یا اس سے محبت ہے جو اللہ کے محبوب سے پیار کرنے والا ہے۔ لوگوں محبت کا زاویہ، محبت کا قبلہ وہ ہو جہاں اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں، ہماری محبتیں وہاں ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوں، تو حقیقت میں ہمارے من میں ایمان اترا ہے، حقیقت میں ہمیں کلمے کی مٹھاس نصیب ہوئی ہے۔ لوگوں